آپ سوچتے ہیں کہ یہ جو آزمائش آئی ہے یہ سزا ہے۔ آزمائش کبھی بھی سزا نہیں ہوتی، بلکہ یہ رب کی طرف سے اس کی مہربانی اور عنایت ہے کہ آپ اس کے ہاں پسند کیے جاتے ہو۔ آپ کو وہ اپنے اچھے اور نیک بندوں میں شمار کرتا ہے، کیونکہ آزمائش اس کی ہی کی جاتی ہے جو ایمان والا ہوتا ہے، جو اس کے نزدیک صبر کرنے والا ہوتا ہے، جو توکل کرنے والا ہوتا ہے۔ تو پھر ان حالات میں شکوے اور شکایتوں کی بجائے صبر و تحمل سے رب کی حکمتوں اور مصلحتوں پر غور و فکر کیا کریں، تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ یہ آزمائش تو محض ایک بہانہ ہے اس رب العالمین سے رابطے بڑھانے کا، اپنے ایمان کو مزید پختہ کرنے کا، اور سب سے بڑھ کر بہترین اجر پانے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہی اللہ محبوب رکھتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو ہی ان کا اجر پورا پورا اور بے شمار دیا جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ بے ایمان اور بہکے ہوں کو وہ ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی زندگی کو آزمائش بنا کر خود پر مسلط کر لیتے ہیں، اور پھر اس بھنور سے کبھی نکل ہی نہیں پاتے۔ اگر اللہ آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے کہ وہ رحمان الرحیم اس سے بھی زیادہ ہے، وہ جب آپ کو جنگ کے میدان میں لا کر کھڑا کرتا ہے نا، تو طاقت بھی اتنی دیتا ہے کہ آپ پوری دنیا سے اکیلے لڑ جاؤ۔ تو پھر یہ مایوسی کیسی؟ آپ جو بھی چاہتے ہو اسے اللہ رب العزت سے مانگ کر پھر اس کا فیصلہ اسی پر چھوڑ دو۔ آپ جو چاہتے ہو، جو مانگتے ہو، آپ کو ہو بہو وہی دیا جاتا ہے۔ میرا رب تو اتنا عظیم ہے کہ 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ آپ کا کام بس دعا کرنا ہے، عطا کی ساری تدبیریں بھی وہ خود بناتا ہے۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ آزمائش کبھی بھی سزا نہیں ہوتی، یہ صرف اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک پکار ہوتی ہے، وہ پکار جو اللہ دیتا ہے آپ کو اپنے پاس بلانے کے لیے، کیونکہ اللہ جانتا ہے میرا بندہ ٹوٹ چکا ہے، وہ تنہا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے میرا بندہ میرے پاس آئے اور میں ہی اس کا مرہم بنوں۔ آزمائش تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھی دی۔ کیا انبیاء علیہ السلام اللہ کو پیارے نہیں تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کو صحرا میں بھٹکایا، تپتے صحرا سے پھر زمزم کا چشمہ نکالا۔ یوسف علیہ السلام کو اپنے خون کے رشتوں سے آزمائش میں ڈالا، تب جا کر بادشاہت کا مقام عطا فرمایا۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم پیدا کیا، بچپن میں ہی والدہ سے محروم کر دیے گئے، اولاد دی تو سب کو اپنی زندگی میں اللہ کے پاس جاتے دیکھا سوائے ایک بیٹی کے، اور صفا اور مروہ سے تو آپ سب واقف ہیں۔ یہ دراصل ایک عورت کے صبر کی نشانی ہے، جب آپ کو بے قصور تپتے صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توکل پر کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا صبر کریں، تو تب میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں۔ بس ایک بات یاد رکھیں، اللہ آزمائش میں ڈالتا ہی اسے ہے جسے پسند کرتا ہے۔ بس توکل رکھیں، صبر کریں، سب بہتر سے بہترین ہو جائے گا انشاءاللہ۔